سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2452۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ابو سلامہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے بتلایا، ابو سلامہ زمین سے پرہیز کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک بالش پر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2453۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا سالم سے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی، بلکہ اس میں تھی جسے انہوں نے بصرہ میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2454۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2458۔ محمد نے خبر دی شعبہ سے، انہیں سلمان نے، انہیں عبداللہ بن مرہ نے، انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2459۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2465۔ سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2476۔